خلیفہ منصور کا مجرم۔ ابو جعفر منصور، جس کی ولادت 711 اور سن 95 ہجری میں ہوئی۔ ابو جعفر اس کی کنیت اور منصور اس کا لقب تھا۔ وہ مسند خلافت پر 754 کو متمکن ہوا۔ جب اس نے خلافت سنبھالی اس وقت اس کی عمر 43 سال تھی۔ اس کی ماں بربری نسل کی ایک لونڈی تھی جس کا نام سلامہ تھا۔ وہ عابد و زاہد خاتون تھی۔ ابو جعفر کا خاندان بڑا متمول اور علم و فضل میں یکتا تھا، لہذا بچپن ہی میں اسے جو شاندار ماحول میسر آیا اس نے اس کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ عہد طفولیت ہی سے اسے کھیل کود کی بجائے لکھنے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے والد نے اس کی تعلیم کا خصوصی بندوبست کیا، چنانچہ علم حدیث، علم الانساب اور فقہ و ادب میں اس نے بڑی مہارت حاصل کی۔ وہ بڑا ہی فصیح و بلیغ خطیب اور سخن گو تھا۔ حکمت و دانائی اس کی گھٹی میں تھی۔ اگرچہ خلافت عباسی کی بنیادیں رکھی جا چکی تھیں، لیکن صفا کو چونکہ بہت کم عرصہ حکومت کرنے کا موقع ملا تھا، اس لیے تخت نشین ہونے کے بعد منصور کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خود عباسی خاندان میں پھوٹ کے مواقع موجود تھے جو ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ ابو مسلم خراسانی اور ابو جعفر منصور کے درمیان رنجشیں موجود تھیں۔ منصور ابو مسلم کو عباسی خلافت کے خلاف سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ منصور نے ابو مسلم کو راستے سے ہٹایا، جس سے مزید بغاوتوں نے جنم لے لیا۔ بنو امیہ کے خاندان کے حامی بھی منصور کے لیے خطرہ تھے، جنہوں نے جزیرہ میں بغاوت کو ہوا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ بربر اور ترک بغاوتیں، خوارج کی سرگرمیاں، عربی قبائلی عصبیتیں، اہل بیت کی تحریک، روم کی طرف سے حملے کا خطرہ اور ملکی خزانے میں مالی بحران، کچھ ایسی مشکلات تھیں جس کی وجہ سے منصور کی حکومت کو شدید خطرات لاحق تھے۔ ایسے ہی میں کوفہ کا ایک آدمی خارج کے ساتھ مل کر زوال حکومت کی سازشوں اور سرگرمیوں میں شریک ہو گیا۔ خلیفہ منصور نے اس کا خون حلال کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جو شخص اسے زندہ یا مردہ لائے گا اسے 1,00,000 درہم انعام ملیں گے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص بغداد میں ظاہر ہوا، اسی اثناء میں کہ وہ چوری چھپے بغداد میں گھوم رہا تھا۔ کوفہ کے ایک آدمی نے جو پہلے سے اسے جانتا تھا پہچان لیا۔ اس نے ایک بھرے مجمع میں اس کا گریبان پکڑ لیا اور چلایا کہ یہ امیر المؤمنین کا باغی ہے۔ اسی اثناء میں اس شخص نے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی اور ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ مان بن زائدہ آ رہے ہیں۔ وہ ان سے فریاد کرنے لگا اور کہا، مجھے پناہ دیجئے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ مان اس کی طرف جو اس باغی کا دامن پکڑے ہوئے تھا مخاطب ہوا اور پوچھا، تو کون ہے اور اس آدمی کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ وہ بولا، یہ امیر المؤمنین کا باغی ہے جس کا خون انہوں نے جائز کر دیا ہے، اور اس شخص کی گرفتاری پر 1,00,000 درہم کا اعلان مقرر کیا جا چکا ہے۔ جو اسے پکڑ کر لائے گا اسے وہ انعام ملے گا۔ معان نے یہ سن کر کہا، اسے چھوڑ دے۔ پھر وہ اپنے غلام سے مخاطب ہوئے، تو اپنے گھوڑے سے اتر جا اور اس شخص یعنی باغی کو اس پر بیٹھنے دے۔ وہ آدمی جو اس باغی کو پکڑے ہوئے تھا زور زور سے چیخنے لگا اور لوگوں سے مدد چاہنے لگا اور کہنے لگا، یہ شخص میرے اور امیر المؤمنین کے باغی کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ معین نے کہا، تو جا اور امیر المؤمنین کو اطلاع دے دے کہ وہ باغی میرے پاس ہے۔ وہ آدمی فوراً منصور کی مجلس میں پہنچا اور اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ منصور نے حکم دیا کہ معین کو طلب کیا جائے۔ جب معین کو منصور کا حکم پہنچا تو اس نے اپنے تمام اہل خاندان، اقارب اور دوستوں اور ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، جب تک تم زندہ ہو اس شخص کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ پھر معین منصور کی طرف روانہ ہوئے۔ دربار میں پہنچ کر خلیفہ کو سلام کیا، لیکن منصور نے جواب نہ دیا اور کہا، اے معین، کیا اب تمہاری جرت اتنی بڑھ گئی؟ معین نے کہا، جی ہاں یا امیر المومنین۔ خلیفہ نے کہا، اور پھر اس پر ہاں بھی؟ معین نے جواب دیا، کیا مجھے آپ اس کا اہل نہیں سمجھتے کہ ایسے شخص کو مجھے بخش دیں جسے میں پناہ دے چکا ہوں؟ حالانکہ اس نے میری پناہ اس لیے ڈھونڈی کہ وہ جانتا ہے کہ میں امیر المؤمنین کے غلاموں میں سے ایک ہوں، لیکن میں حاضر ہوں، جو بھی سلوک آپ میرے ساتھ روا رکھیں اس کے لیے میں تیار ہوں۔ تھوڑی دیر تک منصور سر جھکائے رہا، پھر اس نے سر اٹھایا۔ اب اس کا غصہ جا چکا تھا۔ اس نے کہا، ہم نے تمہاری بات مان لی۔ معین نے عرض کیا، پھر اسے کچھ صلہ بھی دیجیے جو اسے مستغنی کر دے۔ منصور، ہم 5,000 درہم دیتے ہیں۔
بان خلفاء کا صلہ گناہ کی مناسبت سے ہونا چاہیے، اس شخص کا گناہ جتنا بڑا تھا اتنا ہی بڑا صلہ بھی ہونا چاہیے۔ منصور نے کہا اچھا ہم 1,00,000 درہم اس کو دیتے ہیں۔ بان یہ ساری دولت لے کر گھر پہنچا، اسے اس شخص کے حوالے کیا اور کہا یہ سارا صلہ بغاوت ہے، بھاگ جاؤ اپنے بال بچوں کے ساتھ چین کی زندگی بسر کرو اور اب کبھی خلیفہ کی مخالفت نہ کرنا۔